اولو الارحام ذوی الارحام ورثاء جو ہیں ان میں وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی، اہل علم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو یہاں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی شرائط کیا ہیں۔ ذوی الارحام کی وراثت کی شرائط یہ ہیں کہ ورثاء میں زوجین کے علاوہ کوئی صاحب فرض نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی اور صاحب فرض ہوگا تو اس کو رد کے طور پہ دوبارہ دے دیا جائے گا تو وراثت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی اسبہ وارث نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی اسبہ وارث ہوا تو وہ سارے کا سارا لے لے گا، جیسے کہ ہم نے پہلے سمجھ لیا ہے، تو اولو الارحام کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لہٰذا یہ دو شرطیں ہوں گی کہ زوجین کے علاوہ، خاوند بیوی کے علاوہ کوئی اور صاحب فرض نہ ہو اور نہ کوئی اسبہ وارث ہو، تو پھر اولو الارحام کو وراثت دی جائے گی۔ لیکن کس طرح سے؟ سب سے پہلی جو قسم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل رحم ہے، چونکہ ان کا میت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ صرف رحم کا ہے، تو سب کو برابر برابر وراثت ملے گی، مذکر مونث میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اہل قرابت ہیں، لہٰذا قرب درجہ اور کبھی قرابت کا اعتبار کیا جائے گا، جس کا درجہ جتنا قریب ہے اور جتنا کبھی ہے اس کو پہلے دیا جائے گا، مذکر کو ڈبل اور مونث کو سنگل دیا جائے گا۔ تیسری اور آخری رائے یہ ہے کہ یہ اہل تنزیل، جن کو اہل تنزیل کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذوی الارحام خود وارث نہیں بنتے، بلکہ یہ کسی کے قائم مقام ہو کے یہ وارث بنتے ہیں، یعنی یہ جس واسطے کی وجہ سے مسجد کی طرح منسوب ہوتے ہیں، یہ اس واسطے کے قائم مقام ہوں گے اور پھر یہ وارث بنیں گے۔ مثلا جو بیٹیاں ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ ان کی اولاد بیٹیوں کے قائم مقام ہوگی، خالہ اور ماموں یہ ماں کے قائم مقام ہوں گے، بہنوں کی اولاد بہنوں کے قائم مقام، اخیافی چچا اور پھپھی باپ کے قائم مقام ہوں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھپھی کو 2/3 اور خالہ کو 1/3 حصہ دیا تھا، یہ اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ پھپھی باپ کے قائم مقام، خالہ ماں کے قائم مقام، بھتیجی بائی اور ہر قریبی اپنے واسطے کے قائم مقام ہوگا۔ اسی طرح دین کے اندر جو علم وراثت ہے، دین اسلام میں جو علم وراثت ہے، اس میں اصحاب الفرائض کے حصے بیان کیے گئے ہیں اور عصبات کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اولو الارحام کے بیان نہیں کیے گئے۔ لہذا یہ جس کے واسطے سے میت کے وارث بنیں گے، جو اس کے قائم مقام ہو کے یہ وراثت حاصل کریں گے۔ ذوی الارحام جو ہیں، ذوی الارحام جو ورثاء ہیں، ان کی 4 جہتیں ہیں۔ سب سے پہلی جہت یہ ہے کہ مسجد کی طرف جو منسوب ہو، جو بذات خود مسجد کی طرف منسوب ہو، جیسے بیٹے کی اولاد ہے، پوتیوں کی اولاد نیچے تک۔ دوسری جہت جس کی طرف میت منسوب ہو، جیسے جد فاسد ہے، جیسے نانا ہے، دادی کا باپ جدہ فاسدہ۔ اس طرح سے تیسری جہت جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہو، جیسے بہنوں کی اولاد ہے، مطلق طور پہ وہ بہن حقیقی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، ان کی جو اولاد ہے وہ میت کے والدین کی طرف منسوب ہو رہی ہے۔ حقیقی اور اللاتی بھائیوں کی بیٹیاں اور ان کے بیٹوں کی بیٹیاں اور اخیافی بھائیوں کی ٹوٹل جو اولاد ہے، یہ سارے کے سارے میت کے والدین کی طرف منسوب ہو رہے ہیں۔ چوتھی جہت ہے جو میت کے دادا، نانا یا نانی، دادی کی طرف منسوب ہو، جیسے پھوپھیاں ہیں، اخیافی چچے ہیں اور ماموں ہیں اور خالائیں ہیں۔ تو یہ 4 جہتیں ہیں۔ پہلی جہت کو پہلے دیا جائے گا، دوسری کو اس کے بعد، تیسری کو اس کے بعد، چوتھی کو اس کے بعد، اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ ورثاء اور وہ ورثاء جو ان کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوں، یہ سارے کے سارے اولو الارحام ورثاء کہلاتے ہیں، اور یہ ان کی وراثت کی شرائط ہیں، اور اس میں 3 آراء ہیں۔ بعض اہل رحم ان کو بناتے ہیں، بعض ان کو اہل قرابت بناتے ہیں، اور اہل تنزیل جو ہے یہ راجح رائے ہے، اس کے مطابق ان کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی۔